مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا شمار دور حاضر کے تصوف و سلوک کے صف اول کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی 1 اپریل 1953 کو جھنگ کے کھل خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناب اللہ دتا تھا جو حافظ قرآن تھے۔ آپ کی تربیت میں آپ کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی کا اہم کردار ہے۔ آپ نے 1967 میں میٹرک جبکہ 1971 میں پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس کیا، 1976 میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں بی ایس کیا اور لمس یونیورسٹی سے 1951 میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کورس مکمل کیا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ اسکول میں اسکواٹ، جمناسٹک، کرکٹ، فٹ بال اور تیراکی کے ماہر رہے۔ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دینی تعلیم سے بھی مالا مال ہیں۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں جبکہ دورہ حدیث کی اعزازی ڈگری جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے حاصل کی۔ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان کے ایک مشہور صنعتی ادارے میں انجینئر کے عہدے پر فائز ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے جنرل مینیجر بنے۔ 40 سال کی عمر میں اسی پوزیشن سے استعفیٰ دے کر اپنی زندگی کو دین کی تجدید اور اشاعت کی خاطر وقف کر دیا۔ 1983 میں آپ کو حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے خلافت ملی۔ آپ کی شادی حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، جن میں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی اور مولانا پیر سیف اللہ نقشبندی شامل ہیں۔ آپ کی آواز میں قدرتی طور پر حلاوت پائی جاتی ہے۔ آپ ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا انداز بیاں شیریں، پرکشش، پراثر اور موقع محل کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کے بیانات نصیحت بشکل وصیحت ہوا کرتے ہیں جو اصلاح و تربیت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ کے بیان میں دین کا درد اور غم اتنا ہوتا ہے کہ بہت سے بیانات میں سامعین رو پڑتے ہیں۔ آپ کی شخصیت، انداز بیاں اور سب سے بڑھ کر آپ کے درد بھرے الفاظ سن کر سامعین گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ پر اتباع سنت کا اس قدر غلبہ رہتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل میں سنت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ کی جاذب نظر شخصیت کو ذکر اللہ کے انوارات نے گویا کوثر و تسنیم سے دھو دیا ہے۔ آپ اب تک تقریباً 70 ممالک میں دین کی دعوت کا پیغام لے کر جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور لاکھوں لوگوں کو سچی توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ ان ممالک میں سعودی عرب، سنگاپور، تھائی لینڈ، مصر، بھارت، ملیشیا، انڈونیشیا، نیپال، بنگلہ دیش، سویڈن، آسٹریلیا، ڈنمارک، فرانس، امریکہ کی 22 ریاستیں، روس کی 9 ریاستیں، فن لینڈ، افغانستان، ترکی، ہنگری، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، ناروے اور ساؤتھ افریقہ کے علاوہ دوسرے ممالک شامل ہیں۔ آپ اردو کے علاوہ عربی اور انگریزی میں بھی بیانات کرتے ہیں۔ آپ کی شدید محبت الہی، کامل اتباع سنت اور شریعت پر استقامت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہزاروں علماء کرام اور طلباء دین آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ آپ کو سننے والوں میں ایک بڑی تعداد بھارت سے تعلق رکھتی ہے۔ بھارت کی رپورٹس کے مطابق 2 حضرات اس سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے پورے بھارت پر اثرات ڈالے۔ ان میں ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اب مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں جن کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلنے کا سبب بنایا ہے۔ آپ متعلقین کو رسمی رواجی پیروں کی طرح صرف دعائیں ہی نہیں دیتے بلکہ ان کو تعلیم و تربیت، علم و آگاہی، حکمت و عرفان کی دولت سے بھی نوازتے ہیں۔ آپ کے بیانات کی طرح آپ کی کتابیں بھی مقبول ہیں جن میں عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
حیات حبیب، تصوف و سلوک، باادب بانصیب، مکتوبات فقیر، خطبات فقیر، موت کی تیاری، خواتین کے تربیتی بحرات، نماز کے اسرار و رموز، رہے سلامت تمہاری نسبت، قرآن مجید کے ادبی اسرار و رموز، حیا و پاک دامی، سکون دل اور سکون خانہ، اولاد کی تربیت، خواتین اسلام کے کارنامے، سوئے حرم شامل ہیں۔ آپ نے 1984 میں دارالعلوم جھنگ قائم کیا، جبکہ 1986 میں خواتین کے لیے جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قیام کیا، جس کی پرنسپل آپ کی اہلیہ ہیں۔ جھنگ میں ایک بڑے منصوبے کی بنیاد رکھی، جسے معہد الفقیر الاسلامی کا نام دیا گیا۔ اس میں اس وقت درس نظامی، تخصص الفقہ، دارالفتہ، مسجد اور دیگر شعبہ جات قائم ہیں۔ آرٹس اکیڈمی کے نام سے لاہور میں ایک خالص دینی اور تربیتی ادارہ آپ کے خلیفہ مجاز مولانا شاہد اویس کی زیر نگرانی دینی اور تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ عائشہ اکیڈمی لاہور، مدرسہ تعلیم الاسلام فیصل آباد، جامعہ اصلاح البنات اسلام آباد، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی زیر سرپرستی قائم ہیں۔ مکتبۃ الفقیر کے نام سے 1999 میں کتب کی اشاعت کا ادارہ قائم کیا، جس کے سیل سینٹر مختلف ممالک اور شہروں میں موجود ہیں، جس سے لاکھوں کتابوں کی اشاعت ہو چکی ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں تقریباً 150 خلفائے کرام کو اجازت اور خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ کے خلفاء میں آپ کے دونوں صاحبزادوں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی اور مولانا پیر سیف اللہ نقشبندی، کراچی سے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور، بھارت سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نوانی، کراچی سے مولانا شیخ اظہر اقبال، ساؤتھ افریقہ سے مولانا امام شامل، لاہور سے مولانا ڈاکٹر شاہد اویس، چکوال سے مولانا عبد القدوس اور مظفر آباد آزاد کشمیر سے مولانا مفتی غلام رسول شامل ہیں۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔